بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سورۃ القدر آیت نمبر 4 کے ذیل میں ملائکہ کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم نے ملائکہ کو مختلف جوانب سے ملاحظہ کیا۔ آج ہم جس موضوع کو ملائکہ کے اعتبار سے قرآن کریم کے تناظر میں اٹھا رہے ہیں وہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم نے جہاں ملائکہ اور فرشتوں کی حقیقت، ان کی اوصاف اور ان کی انواع کو بیان کیا ہے، یعنی مختلف اصناف کو بیان کیا ہے، وہاں پر جنبی طور پہ کئی بحثیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آیا ملائکہ جسم ہیں یا جسم نہیں ہیں؟ ہم اس بات کو ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اکثر متکلمین اس بات کے قائل تھے کہ اجسام لطیفہ نورانیہ اولی اجنحہ، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے تعریف کی، ان کی تعریف کے مطابق جسم لطیف ہیں اور پر رکھتے ہیں، جبکہ فلاسفہ، حکماء اور عرفاء قائل ہیں کہ فرشتے مجرد مخلوق ہیں، مادیات سے پاک اور مبرہ اور منزہ ہیں، لیکن صورت کو تمثل کر سکتے ہیں، انسانی صورت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر اسی ضمن میں ایک ہم قبیل پڑھ چکے ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، جو موت کے فرشتے ہیں۔ اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو قرار دیا ہے وہ ہم نے مطالعہ کیا، کیونکہ تدبیر اللہ کی ذات کر رہی ہے، اور اللہ کی ذات کا پوری کائنات کو ادارہ کرنا، چلانا، تدبیر کرنا وہ ملائکہ کے توسط سے ہے۔ البتہ یہ ہم نہ سوچیں کہ ملائکہ کے علاوہ کوئی اور واسطہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ مثلا اس دنیا میں اگر بچے نے پیدا ہونا ہے تو والدین اس میں ایک واسطہ بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں واسطہ بنایا۔ اگر والدین رزق اس کو دینا ہے تو والدین رزق کا ایک واسطہ سب سے آخر میں وہی واسطہ بنتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا یہ جسم بھی ایک نوع واسطہ بنتا ہے زندگی کا۔ لہذا وسائط در وسائط ہیں، صرف ملائکہ واسطہ نہیں ہیں۔ ان واسطوں میں، ان ذرائع میں، یعنی اللہ نے جو نظام خلق کیا ہے اور اس خلقت کے اندر مختلف طرح کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھے، ان میں سے ایک نوع واسطہ فرشتے ہیں۔ فرشتے کثیر تعداد میں ہیں۔ ہم نے موت کا نظام جو اللہ نے خلق کیا وہ پڑھا کہ اللہ جب موت کسی کو وفات دینا چاہتا ہے تو ملک الموت کو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے۔ ملک الموت کے نیچے ایک بڑا سٹاف موجود ہے، حتیٰ کہ روایت میں جو منسوب وارد ہوا ہے صاحب الشرطہ کی مانند قرار دیا کہ سپاہیوں کے اوپر جو ایک انسپیکٹر موجود ہوتا ہے، اور یہ فرشتے پھر موت دیتے ہیں۔ موت کی کیفیت بھی دیکھیں، سکرۃ الموت ہے، غمرات الموت، قرآن کریم میں سکرۃ اور غمرات کا لفظ آیا ہے، یا وہ فرشتے ایک احاطہ کرتے ہیں، باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور موت سے کوئی ان کے سامنے فرار نہیں کر سکتا۔ اس کی بہترین تشریحات روایات اہل بیت علیہ السلام نے کی ہیں، اگرچہ اکثر بیشتر روایات سنداً ضعیف تھیں، لیکن قرآن کریم کے معانی کے مطابق ہونے کی وجہ سے ایک مناسب ترین ہمارے سامنے اس کی تفسیر کو ذکر کرتے ہیں یہ روایات۔ آج ہم اب دوسرا قبیل فرشتوں کا پڑھ رہے ہیں۔ موت کے فرشتوں کا ہم نے تعارف ختم کیا۔ خود موت قرآن کریم میں تفصیلی طور پہ ٹاپک آیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے کسی اور مورد میں موت کو ہم دیکھیں گے کہ حقیقت موت کیا ہے۔ صرف اتنا نقطہ ذہن میں رکھیں حقیقت موت کے بارے میں کہ مادے سے انسانی نفس کا جدا ہونا یہ حقیقت موت ہے، اور دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا، مادی جسم سے جدا ہو کر، ربط ٹوٹ کر اگلے جہان میں منتقل ہو جانا موت ہے۔ اور روایات آپ پڑھ چکے ہیں کہ مومن کے لیے موت بہت خوشگوار چیز ہے، بہت دلچسپ اور دلکش اور راغب شے ہے، کیونکہ اس کی زندگی سنور جائے گی، اور کافر کے لیے بدترین چیز ہے کہ وہ اوصاف آپ کے ذہن میں بقیہ ہیں۔ حقیقت موت کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے ٹاپک سے باہر ہو جائے گی۔ ہمارا موضوع فرشتوں کے موضوع پر چل رہا ہے۔ آج دوسری صنف جو قرآن کریم میں ذکر ہے وہ جناب ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے۔
میں آپ کے سامنے پہلے آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی ہاروت اور ماروت کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اتباع کی کہ شیاطین جس کی تلاوت کرتے تھے، جو پڑھا کرتے تھے سلیمان کی مملکت میں، علی ملک سلیمان، سلیمان کی مملکت کے اوپر جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک مملکت ہے جناب سلیمان کی، اس مملکت کے اوپر یہ شیاطین کچھ پھونکا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ تو شیاطین جو پڑھا کرتے تھے انہوں نے اس کی اتباع شروع کر دی، انہوں نے اس شے کی اتباع شروع کر دی۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ کس نے شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی، سحر کی۔ سحر قرآن کریم نے سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ سحر کو حتماً باطل کر کے رکھتا ہے، اس کا کوئی قوام نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کا بقا سحر جادو کی نہیں ہے۔ یا لا یفلح الساحر حیث اتا، قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا، ساحر جس جانب سے بھی جادو لے کے آ جائے اس کا جادو اسے کامیاب نہیں کر سکتا ہے، جادوگر کبھی کامیاب دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سحر اللہ کی اس کائنات کے اندر ایک شے ہے، اختلاف ہے کہ آیا وہ شے خیالی ہے یا نہیں، مادی وجود رکھتی ہے، اس کے اوپر ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے اکثر بیشتر فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، ذہنی اور خیالی امر ہے سحر، اور قرآن کریم کی ایک دو آیات سے وہ دلیل بھی لاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکثر علماء حکماء و عرفاء و اسی طرح بعض فقہا مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات کے اندر سحر اور جادو وجود باقاعدہ رکھتا ہے اور ضرر رساں ہے کسی شخص کے لیے، بالکل اسی طرح جیسے چھری ہے وہ کبھی خنجر کا کام کرتے ہوئے کاٹ سکتی ہے، ضرر رساں ہے، اسی طریقے سے اور دیگر پتھر وغیرہ ہیں، کائنات کے وجودات ہیں جو کہ نقصان دہ انسان کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سحر ایک وجودی شے ہے جو کہ انسان کے اوپر حملہ کرتی ہے یا اس کے لیے ضرر رساں ہو سکتی ہے، اور جو یہ حملہ کرتا ہے یا یہ عمل انجام دیتا ہے اسے کہتے ہیں ساحر، اسے کیا کہتے ہیں؟ جادوگر یا جادو کرنے والا، ساحر۔ لیکن قرآن نے واضح کہہ دیا ہے کہ ساحر جو ہے لا یفلح الساحر حیث اتا، یا ولا یفلح الساحر حیث اتا، کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے بھی وہ آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا ان اللہ سیبطلہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سحر کو باطل کر کے رہتا ہے اور عنقریب باطل کر دے گا، یعنی دوام نہیں ہے سحر کو، لیکن ضرور رسا چیزوں میں سے ہے۔ تو اس آیت کو آپ آگے ملاحظہ کریں کہ کفروا یعلمون الناس السحر، یہ شیاطین ہیں کہ جو سحر کی تعلیم دیتے ہیں۔ جادو کی تعلیم کہیں پہ بھی کوئی دے رہا ہو یہ منفی چیز ہے، یہ شیاطین کا کام ہے۔ آج کل دنیا میں بہت زیادہ ہے، اس وقت جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے باقول دنیا میں سب سے زیادہ سحر افریقہ کے بر اعظم میں پایا جاتا ہے، افریقہ میں بہت زیادہ ہے سحر۔ اس کے بعد سب سے زیادہ سحر پایا جاتا ہے عرب دنیا کے اندر، سحر کی کثیر تعداد ہے، اور تیسرے نمبر پہ پایا جاتا ہے سحر یہ جو ہند سائٹ پہ ہیں یا یہ ممالک ہیں، تو یہ سحر کے اعتبار سے معروف جگہیں ہیں۔ تو یہاں پہ جس سحر کا تعارف ہو رہا ہے یہ اسی عرب دنیا کی سرزمین بنتی ہے، عراق کہ ابھی آپ آگے آیت کو ملاحظہ کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کہ ارشاد ہوتا ہے کہ یعلمون الناس السحر، کہ لوگوں کو انہوں نے سحر کی تعلیم دی۔ اور کس چیز کی لوگوں کو تعلیم دی؟ انہوں نے کفر کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو وہ سحر کی تعلیم دیتے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ، اور جو کچھ ملکین کے اوپر، دو فرشتوں کے اوپر، ادھر ملک ہے، لام کے اوپر اگر فتح ہو تو اس فتح کی صورت میں فرشتہ ترجمہ ہوگا،
اگر لام کے نیچے کسرہ ہو تو یہ ملک یعنی بادشاہ کے معنی پہ آئے گا، اور لام پہ اگر سکون ہو تو یہ مملکت کے معنی میں ہوگا، جیسے ملک اوپر دیکھا آپ نے، ملک سلیمان کہ سلیمان کی مملکت۔ انزل ما انزل علی ملکین، دو فرشتوں کے اوپر جو کچھ نازل ہوا، یہ کہاں پہ تھے دو فرشتے؟ ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کے بابل میں، اردو میں بابل کہتے ہیں نا، بابل ایک جگہ کا نام ہے، کہتے ہیں کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت کے بابل کے ساتھ، یہاں پہ با کا ایک اضافہ ہے، یعنی یہاں پہ اس طرح نہیں آ رہا کہ ملکین ہاروت و ماروت، یہ لکھا ہوا نہیں آ رہا، بلکہ کیا آ رہا ہے؟ وما انزل علی ملکین، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں کے اوپر، کس جگہ پہ؟ ہاروت اور ماروت کے بابل کے ساتھ، یا بابل کے ہمراہ، یا با اگر کسی اور معنی میں لیں تو ادھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ تعدی کس کے ساتھ ہے، یعنی یہ کس کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ مثلا انزلہ کے ساتھ اگر اس کا تعلق قائم کریں تو ہم کہیں گے کہ ہاروت اور ماروت کے بابل کے پر جو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو نازل کیا، یعنی بابل کیا ہے؟ بابل ایک علاقے کا نام ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت آہستہ آہستہ دنیا کے اوپر چھاتی چلی گئی، تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت فلسطین اور ان ممالک کے اوپر تھی، اور بابل بنتا ہے اس وقت موجودہ دور میں بھی اس کے آثار موجود ہیں کہ آپ اگر بغداد کے جنوب مشرقی طرف چلے جائیں، آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی اپنی تفسیر میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ بغداد کے جنوب مشرق کی طرف جائیں 160 کلومیٹر آگے، بغداد کے جنوب مشرق میں 160 کلومیٹر آگے جائیں تو وہاں پہ ایک ریاست تھی بابل کے نام سے، اور کافی وسیع و عریض ریاست تھی، یہ چھوٹی نہیں تھی، حتیٰ کہ ایران کا جو پہاڑ دماوند کے نام سے معروف ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود وہاں تک بھی تھیں۔ اس طور پہ بابل بہت بڑی ایک سلطنت بن جاتی ہے۔ اس سلطنت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے خوف لاحق ہو گیا، تو انہوں نے اب ادھر مختلف تعبیرات ہیں، انہوں نے یہاں پہ شیاطین کو اس ملک سلیمان کے اوپر پڑھنے کے لیے بھیجا اور جادو پھیلانے کے لیے بھیجا۔ اب بعض نے تعبیر یہ کی ہے کہ ہاروت اور ماروت بابل کے دو ایسے بندے تھے کہ جن کو بادشاہ نے سلیمان علیہ السلام کی اس جگہ پہ بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کے اوپر نازل کیا۔ بہرحال یہاں پہ ان کا وما انزلہ کا عطف کہاں پر ہے کہ وما انزلہ کا عطف ظاہری طور پہ وما تتلو الشیاطین کے اوپر ہے، یعنی ان لوگوں نے اتباع کرنا شروع کر دی، شیاطین جو تلاوت کیا کرتے تھے ملک سلیمان کے اوپر پڑھا کرتے تھے، اور اس کی اتباع کرنا شروع کر دی کہ جو کچھ دو فرشتوں کے اوپر نازل ہوا۔ کہاں پر نازل ہوا؟ ہاروت ماروت کے بابل کے پاس، بابل کے ساتھ جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا۔ وما يعلمان من احد، وہ دونوں کسی کو بھی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ اب ادھر دونوں سے کیا مراد ہے؟ وما يعلمان، وہ دونوں تعلیم نہیں دیتے تھے، وہ دونوں یعنی ہاروت ماروت، یا وہ دونوں ملکین، یا ملکین اور ہاروت ماروت ایک ہی ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں کئی احتمال پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ، یعنی آیت کو آپ تیزی سے آپ ملاحظہ کریں، وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اتباع کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، یہ ایک حصہ ہو گیا، شیاطین جو پڑھا کرتے تھے کس کے اوپر؟ علی ملک سلیمان کی مملکت کے اوپر پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا کیا ہے؟ وما انزل علی ملکین، اور جو کچھ نازل ہوا ملکین کے اوپر، ہاروت اور ماروت کے بابل کے پاس یا ساتھ، اس جگہ پہ جو کچھ نازل ہوا، یعنی آپ یہ مثلا اعراب القرآن میں دیکھ سکتے ہیں کہ با کا تعلق کس سے قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کو اگر ممکن ہو تو ابھی آپ ملاحظہ کریں، اس سے آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے گا کہ اعراب القرآن کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ بابل میں با حرف جر یہ انزلہ کے ساتھ اگر آ رہا ہے تو انزلہ بہی، یعنی اس کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی ہاروت اور ماروت کے بابل کے ساتھ نازل کیا گیا ملکین کے اوپر، یہ ترجمہ پھر بنے گا۔
اور ان دونوں نے کسی ایک کو بھی تعلیم نہیں دی حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ جس کو بھی تعلیم دیتے یہ کہتے. انہوں نے کسی کو بھی تعلیم نہیں دی مگر یہ کہ یہ کہا انہوں نے تعلیم دیتے ہوئے انما نحن فتنۃ، ہم فقط اور فقط فتنہ ہیں. ہم کیا ہیں؟ فتنہ ہیں. فلا تکفر، اس لیے کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما، ان دونوں سے ان لوگوں نے پھر سیکھا ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کیا سیکھا؟ وہ شے سیکھی کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگ مرد یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی ڈال دیتے تھے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ لوگ اس کے سحر کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ کے اذن کے بغیر کسی ایک کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ جو ان کو ضرر تو دے سکتا ہے انہیں نفع کوئی نہیں پہنچاتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جس نے بھی اس کو خریدا، جو سحر کا خریدار رہا، اس کا آخرت میں کوئی نصیب اور حصہ نہیں ہے. خلاق کہتے ہیں حصے کو. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے نفوس کو بیچ کے جو سحر خریدا ہے یہ کس قدر گھاٹے کا سودا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوں. یہاں پہ آپ آئیں اور توجہ کریں آیت کو، کیونکہ اس جگہ پہ آیت کو حل کرنا پہلے ضروری ہے. اگر یہ آیت کریمہ ہمارے لیے حل نہ ہوئی تو آج جو آپ کے سامنے تشریحات پیش کی جائیں گی ہاروت اور ماروت کے حوالے سے، اس کا سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایک دلچسپ چیز بھی ہے، ہاروت ماروت ایک ایسا ٹاپک ہے یا موضوع ہے کہ جو اپنے طور پہ خود ایک دلچسپی اور جاذبیت رکھتا ہے. پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہاروت ماروت کا تذکرہ آیا، وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 ہے. لیکن اس کے اندر چند تعجب آور چیزیں بھی ہیں. ابھی ہم فرشتے کی طرف آتے ہیں، لیکن وہ تعجب آور چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ ملک سلیمان کے خلاف کون تھے؟ شیاطین. جو مملکت سلیمان علیہ السلام کے خلاف تھے، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے یہ مملکت بنے اور یہ آباد ہو، اور امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تب بھی یہی ہوگا. شیاطین یہ نہیں چاہیں گے اور ہر قسم کی سازشیں کریں گے. نمبر 2، انہوں نے تہمتیں لگائیں. وَإِلَّا قرآن کریم تنزیح و تبرئہ پیش نہ کرتا جناب سلیمان کا. انہوں نے تہمتیں لگائیں کہ سلیمان نے بھی سحر کیا ہے، اس لیے قرآن نے فوراً کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان یہ کفریات کرنے والے نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ تہمت حضرت سلیمان علیہ السلام پہ لگی ان ایام میں، اور ایک مملکت کے سربراہ کیوں نہ ہوں پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز، شیاطین جو کفر کرتے تھے انہوں نے لوگوں کو سحر سکھایا. بس سحر ایک چیز ہے، اکثر فقہا کے نزدیک تخیل ہے، خیالی چیز ہے، لیکن حکماء عرفاء اور دیگر فقہا کے نزدیک ایک وجودی شے ہے جو ضرر دے سکتی ہے. یہ جو سحر ہے اس کو سکھانے والا شیاطین میں سے ہے، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ کفروا، شیاطین نے کفر کیا. یعلمان، تعلیم دیتے تھے، الناس، لوگوں کو. یہ شیاطین کیا کرتے تھے؟ آ کے تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو. کس کی تعلیم دیتے تھے؟ السحر، سحر کی تعلیم دیا کرتے تھے. لہٰذا یہ ہمارے بات سامنے آئی کہ سحر کی جو تعلیم ہے وہ دینے کا کام کون کرتے ہیں؟ شیاطین کرتے ہیں. اچھا، اب لوگ انہی چیزوں کی اتباع کرنے لگ گئے. یہ پہلا حصہ اس آیت کریمہ کا ہو گیا کہ لوگوں نے اتباع کی. کس چیز کی اتباع کی؟ شیاطین جو پڑھا کرتے تھے اس کی اتباع کی. اور شیاطین جو کفر کرتے تھے اور لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، اس سحر کی بھی کیا کی؟ اتباع کی، کیونکہ لوگوں نے سحر سیکھ لیا. یہ پہلا حصہ آیت کریمہ کا ہو گیا کہ سحر جو سکھاتا ہے وہ شیاطین ہیں، اور شیاطین تعلیم دیتے ہیں اور لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ اتباع بھی کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، لے لیتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں. دوسری چیز،
دوسری چیز ہمارے پاس ہے کہ جو ملکین کے اوپر نازل ہوا اس کی بھی لوگوں نے اتباع کی. بس ایک اتباع کرنے والا گروہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا، اتباع کا تعلق کس سے ہے؟ شیاطین جو پڑھا کرتے ہیں اور شیاطین نے جو سحر سکھایا ہے اس سے ہے لوگوں کی اتباع. اور دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کی اتباع کا تعلق کس سے ہے؟ کہ جو ملکین کے اوپر ہاروت اور ماروت کے بابل کے مقام پر جو نازل کیا گیا اس کی لوگوں نے اتباع کی. اچھا، بابل کے اوپر جو نازل کیا گیا اب اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے. بس آپ نے آیت کریمہ کو دیکھا، پہلے شیاطین کا تذکرہ کیا اور ان کے اوصاف کو آیت نے ذکر کیا کہ شیاطین پڑا کرتے ہیں ملک سلیمان کے اوپر. کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. نمبر 3، شیاطین لوگوں کو سحر سکھاتے ہیں. یہ 3 اوصاف پہلے حصے میں آیت کریمہ کے سامنے آ گئے. اور ان کی اتباع کے پڑھا جانا، کفر کرنا اور سحر کرنا، اس میں لوگ ان کے پیچھے بھی ہیں، یعنی شیاطین کی پیروی کرنے والے، شیاطین کے ٹولے اور شیاطین کی اتباع کرنے والے موجود ہوتے ہیں. نمبر 2 کہ ان کی اور اس کی بھی اتباع کی جو ہاروت اور ماروت کے بابل کے مقام پر ملکین 2 فرشتوں کے اوپر نازل کیا گیا. فرشتوں کی وہ بات بیان کریں. یہ فرشتے ان کے اوپر ایک نازل جو نازل کیا گیا اس کی بھی، یعنی اس کا یہ مطلب ہے نازل کی جانے والی چیز تعلیم ہے اور اس تعلیم کی اتباع لوگوں نے کی. نمبر 2 وہ جو تعلیم ہے وہ تعلیم لوگوں کو پھر وہ جا کے دیا کرتے تھے. وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کو کیا کہتے ہوئے تعلیم دیتے تھے؟ یہ جملہ کہتے ہوئے تعلیم دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم فتنہ ہیں. فتنہ یعنی شدید ترین آزمائش، ایسی آزمائش جو انسان میں خلل ایجاد کر دے یا ایک عیب اور نقص ایجاد کر دے، اسے عربی زبان میں لغتاً کہتے ہیں فتنہ. یہاں پہ ہے کہ انما نحن فتنۃ، کہ ہم کیا ہیں؟ فتنہ. یہ دوسری بات ہے کہ وہ تعلیم دیتے تھے اور تعلیم کا انداز کیا تھا؟ تعلیم کا انداز یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے تعلیم دیتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں. تیسری چیز وہ یہ کہتے تھے فلا تکفر، کفر نہ کرو، تم کفر نہ کرو. چوتھی چیز یہ تھی کہ فیتعلمون منہما، ان دونوں فرشتوں سے یا ان دونوں سے انہوں نے سیکھ لیا. کیا سیکھ لیا؟ یہ بہت توجہ کی چیز ہے. ان دونوں سے سیکھ لیا، لیکن کیا چیز سیکھی انہوں نے وہ گر سیکھا، وہ شے سیکھی کہ جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان وہ لوگ جدائی ڈالا کرتے تھے. یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا سلیقہ سیکھ لیا، طریقہ سیکھ لیا. یعنی وہ سحر ہے یا پھونکا کرتے ہیں جو کچھ بھی، جیسے کہ قرآن کریم میں آیت بھی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں کے اوپر پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ میں تیرے پاس آ کے پناہ مانگتا ہوں، کہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ان سے مقابلے کے لیے. اچھا، اب یہ بیان ختم ہو گیا. یہاں پہ گویا کہ تقابل ہے حقیقت میں شیاطین کے عمل کا اور ملکین ببابل ہاروت و ماروت کا تقابل ہے. ایک عمل شیاطین انجام دے رہے ہیں، ایک عمل یہ 2 فرشتے انجام دے رہے ہیں، یا فرشتے کہیں یا فی الحال کہیں کہ وہ 2 انجام دے رہے ہیں. ابھی ہم آگے انشاءاللہ تشریح دیکھیں گے. شیاطین جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کچھ پڑھ کے پھونکنا ہے، جیسا کہ سورۃ العلق میں بھی آیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد کے اوپر وہ نفس کرتے ہیں. نفس کرنا یعنی انسان کے وجود کے اندر کچھ ڈال دینا، پھونک دینا. تو نفاثات فی العقد، گرہوں کے اوپر گرے باندھ کے وہ اس کے اوپر پھونکتے ہیں. اسی طرح شیاطین پھونکا کرتے تھے. بس اب تقابل آپ دیکھ رہے ہیں، شیاطین کا تقابل کس سے ہے؟ ملکین سے. شیاطین کا ٹکراؤ کس سے ہے؟ ملکین سے. شیاطین ہیں یہ کہ جو ملک سلیمان پہ پھونکتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو سحر سکھاتے ہیں. اور ادھر ملکین ہیں کہ جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا، ہر 2 کی، شیاطین کی بھی اتباع کرنے والے، ان ملکین کی بھی اتباع کرنے والے ہیں. تو وہ دونوں کی اتباع کرتے تھے. ملکین پہ جو کچھ نازل ہوا اس کی بھی اتباع کرتے ہیں،
پھر یہ دونوں جا کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم سخت ترین آزمائش ہیں اور کفر نہ کرو۔ نمبر 2، یہ کہتے ہوئے تعلیم دیتے تھے کہ سخت ترین آزمائش ہیں اور کفر نہ کرو۔ نمبر 3، لوگوں نے بھی تعلیم لے لی، وہ تعلیم کیا تھی؟ نمبر 3، وہ تعلیم، لوگوں نے تعلیم لی، لیکن وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم یہ تھی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا طریقہ، کیسے جدائی ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ 2 تقابل ختم۔ تو اب آگے آیت سحر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ ان لوگوں کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ یہ مملکت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہی مالک ہے، خالق ہے، تو مالک ہونے کے اور رب ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حکم سنایا کہ میری مملکت میں جو یہ کام کرے گا وہ یہ جان لے کہ یہ لوگ سحر کے ذریعے سے کسی کو بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اذن الہی سے کیا مراد ہے؟ اذن الہی یہ تکوینی یعنی موانع کا ہٹا دینا، یا اذن الہی تشریعی یعنی اللہ کا حکم دینا؟ موانع کا ہٹا دینا یعنی اللہ جہاں پہ رکاوٹ ہٹا دے اسی کے اوپر سحر جو ہے وہ اثر کرے گا۔ جیسے یہ وبا کرونا پھیلا ہوا ہے، وہ سب کے اوپر اثر کر رہا ہے؟ سب پہ تو اثر نہیں کر رہا، ورنہ تو سارے ڈاکٹر مر چکے ہوتے۔ کن کے اوپر اثر کر رہا ہے؟ جن کے لیے موانع ہٹا دی انہیں جا کے کرونا لاحق ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اذن الہی۔ اذن الہی کے قرآن کریم میں 2 ہمارے پاس معنی آتے ہیں، ایک اذن الہی بے معنی رکاوٹوں اور موانع کا ہٹا دینا، ایک شے پھر اس سے تعلق قائم کر لیتی ہے، اور دوسرا معنی ہے حکم دینا۔ بس یہاں پہ قرآن نے پہلی بات بیان کی کہ اذن الہی کے علاوہ یعنی حاکمیت اللہ کی ہے، اگر کسی کو ضرر سحر سے پہنچتا ہے تب بھی حاکمیت اللہ کی ہے، کیونکہ اذن کے بغیر اللہ کی شے جنم نہیں لے سکتی۔ نمبر 2، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہوں نے وہ سیکھا ہے کہ جو ان کو ضرر پہنچاتا ہے، جو ان کو نفع پہنچاتا ہے وہ انہوں نے نہیں سیکھا۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ یعنی سحر وہ ہے کہ جو انہوں نے سحر سیکھا ہے تو سحر سے نقصان ہوتا ہے، نہ کہ اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ یہ لوگ بات جانتے ہیں، جو بھی سحر کرتے ہیں یا سحر کی اتباع کرتے ہیں یا جادو سیکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جس نے بھی خریدار سحر اور جادو رہا اس کا آخرت میں کوئی نصیب اور حصہ نہیں ہے، آخرت اس کی تباہ و برباد ہے جو بھی جادو کے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اور کس قدر برے لوگ ہیں، کس قدر پست مقام ہے کہ اپنے نفوس کو بیچ کے آپ سودا کر لیں، نفوس کا سودا سحر کے ذریعے سے کر دیں۔ قیمت لگتا ہی ہے نا، ایک شے خریداری کرتے ہیں آپ، مثلا آپ گوشت لینے گئے، گوشت خریدتے ہیں، اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ پیسہ۔ یہاں پہ بدلے کے آ رہا ہے، یعنی سحر کے بدلے میں کیا فروخت کر دیا آپ نے؟ نفس اپنا۔ یبیع ہوتا ہے بیچنا، اشترا ہوتا ہے خریدنا، یعنی انہوں نے اپنے نفوس کو فروخت کر کے سحر کی خریداری کر لی، سحر کو خریدا۔ پھر آگے قرآن ذکر کرتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ آئیں اب ہم ادھر تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں ہاروت اور ماروت کے بارے میں۔ ہاروت اور ماروت کے بارے میں مفسرین اور محققین کا اختلاف ہے، آیا یہ فرشتے تھے یا ہاروت ماروت 2 شیاطین تھے؟ اس کے اوپر اختلاف اور مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ اگر تحقیقی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آگے ذکر کی جائے گی، لیکن خلاصے کے طور پہ اگر جاننا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکتب تشیع کے علماء، روایات اہل بیت علیہ السلام اور اسی طریقے سے حکماء و عرفاء اس بات کے قائل ہیں کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے اور معصوم تھے اور کوئی ان سے خطا سرزد نہیں ہوئی، اور فرشتے خطا نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں ایک قول ہے کہ ہاروت ماروت جو ہیں وہ اصلاً فرشتے نہیں شیاطین تھے، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر انسان کو بھی فرشتے سے تعبیر کیا گیا ہے، یا اسی طریقے سے شیاطین ہیں، انسانوں کو شیاطین سے بھی تعبیر کیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو بشر نہیں الا ملک کریم، یہ تو بڑا نفیس فرشتہ ہمیں لگتا ہے، بڑا جلیل القدر فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام بشر کو کیا کہا گیا؟ فرشتہ۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اسی طریقے سے
قرآن میں آیا ہے کہ شیاطین الجن والانس ہے، انس اور جنوں میں شیاطین، جبکہ جن اور انس وہ ایک الگ مخلوق ہیں، لیکن ان کے اوپر شیطان کا لفظ آیا۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہاروت ماروت کو یہاں پہ ملک جو ہے وہ حقیقتاً نہیں کہا گیا، لوگ اس کو اس طرح سے سمجھے تھے، وَإِلَّا یہ تخریب کاری کرنے کے لیے چند افراد آئے تھے۔ اہل سنت کتب میں ایک صحیح سند ان کے ہاں روایت وارد ہوئی، اور ہماری کتب میں بھی روایت اس طرح کی وارد ہوئی ہے کہ یہ فرشتے تھے، اور یہ تیسرا قول بن جاتا ہے۔ بس پہلا قول کیا ہے؟ فرشتے تھے، معصوم تھے، معصوم عن الخطا ہیں، اور وہ فرشتے آئے اور انہوں نے تعلیم دی، اور اس جگہ پہ اس سحر کو انہوں نے آ کے توڑا کہ جو جادو اس دور میں پایا جاتا تھا، میاں بیوی میں جدائی کر دیتا تھا، یعنی قرآن کریم نے سحر کی انواع میں جو اجتماعی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے اس کو اہمیت دی ہے۔ ہمارے ہاں جو شخصی طور پہ جادو کے مسائل پیش آتے ہیں لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن قرآن کس کو اہمیت دے رہا ہے؟ جو اجتماعی دنیا کو ہلا دے، کیونکہ پورا کا پورا معاشرہ اس کی اساس اور بنیاد کون ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کا آپس میں ربط، اگر وہی ٹوٹ جائے تو وہ تو معاشرہ گر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو حقیقی طور پہ سامنے لایا اور اس کی ایک مصداق کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو چند اقوال آتے ہیں اس میں مکتب تشیع کا ہمارے پاس قول یہی بنتا ہے کہ ہاروت ماروت معصوم تھے، فرشتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے، اور ان کے اوپر جو نازل کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے لوگوں تک پہنچایا۔ مفسرین کی آراء اس میں تفصیلی ہیں، ہم اب ایک ترتیب سے چلتے ہیں۔ پہلے ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ احادیث ہمارے پاس حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین، اس میں ایک روایت نقل کی، اور یہ روایت اہل سنت کی اکثر بیشتر کتب میں آئی ہے۔ یہ روایت کئی طرق سے اہل سنت میں آئی ہے، بقیہ طرق ضعیف ہیں، لیکن حاکم نیشاپوری نے جو طریق اور سند ذکر کی ہے اہل سنت کتب میں سے، وہ طریق اور سند بھی معتبر ہے، اور ذہبی کے متشدد وہ حکم لگانے والے حدیث پہ شمار ہوتے ہیں، ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے تیزی سے یہ حدیث پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اسی حدیث کو تفسیر قمی سے پڑھیں گے، اور پھر اس کا ایک جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں کہ ہاروت ماروت کا روایات کیسا جائزہ پیش کرتی ہیں۔ ہاروت ماروت کا جائزہ پہلے اہل سنت کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی حکمت بعد میں آئے گی کہ کیوں ہم اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات کو پہلے نہیں پڑھ رہے، پہلے کیوں اس کو پڑھا جا رہا ہے، یہ بات میں انشاءاللہ تذکر آئے گا۔ اہل سنت کتب میں حاکم نیشاپوری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، شیعہ سنی دونوں کی نظر میں جلیل القدر صحابی ہیں۔ جناب عباس ذکر کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ملکین کے اوپر، دو فرشتوں کے اوپر، اور جو کچھ نازل ہوا ہاروت اور ماروت کے بابل پہ۔ بابل کی جگہ آپ پہچان چکے ہیں کہ موجودہ دور میں عراق کی سرزمین یہ بنتی ہیں۔ پھر آگے وہ ذکر کرتے ہیں ان الناس بعد آدم کے بعد لوگ وقعوا فی شرک میں پڑ گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگ کیا ہے؟ شرک میں پڑ گئے۔ بعض شیعہ سنی دونوں کو تمہیں اس طرح روایت وارد ہوئی ہے کہ جب فرشتوں نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو اس وقت سے ہی پھر وہ آدم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے فرشتے، یہاں تک کہ ہاروت ماروت کا واقعہ ہو گیا۔ ہر دو باتیں ایک ہی ہیں بہرحال، کہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے وقعوا فی الشرک۔ اب آدم کے فرزندوں نے کیا شروع کر دیا؟ بنی آدم نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اتخذوا هذه الاصنام، بتوں کو اپنا معبود بنا لیا اور ان کی عبادت کرتے تھے، عبادت میں شرک۔ وعبدوا غیر اللہ، اور اللہ کے غیر کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں میں عبادت کے اعتبار سے شرک کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور فرشتے کیا کہتے تھے؟ ربنا خلقت عبادک فاحسنت خلقہم، کہ اللہ تو نے اپنے بندوں کو خلق کیا اور بڑی بہترین تیری خلقت ہے، بہت بہترین۔ وَرَزَقْتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ رِزْقَهُمْ، اور تو رازق ہے ان کا اور بہترین رزق تو نے دیا، لیکن ان بندوں نے کیا کیا؟ فَعَصَوْكَ، یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں،
یعنی وہی پچھلا تسلسل فرشتوں کا شکوہ چل رہا ہے. فعصوا کا یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، وعبدوا غیرک اور تیرے غیر کو پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، معبود مانتے ہیں. اللہم یدعون علیہم کہ ایک بار الہ کہ وہ تیرے اب علیہم دعا یدعو علی جو ہے وہ بددعا کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، یا یہ کہ وہ تیرے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یا اے پروردگار کہ یدعون علیہم کہ ان کے اوپر بددعا جو ہے وہ کی جانی چاہیے. بہرحال اس کا جو بھی ترجمہ بنتا ہے ہم آگے چلتے ہیں. فقال لهم رب عز وجل، رب عز وجل نے فرشتوں کو کہا، انہم فی غیب فجعلوا لا یعذرونہم کہ وہ غیب میں ہیں تو انہوں نے فجعلوا لا یعذرونہم انہوں نے ان سے معذرت خواہی کو ابھی تک شروع نہیں کیا. یعنی اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں لیکن ابھی تک تم لوگوں نے ان سے معذرت نہیں شروع کی. یہاں پہ حدیث کے اندر تھوڑا سا ابہام آ رہا ہے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن آپ دیگر احادیث سے ملائیں تو بات واضح ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اور اس جواب سے کہ فرشتوں کی تاکہ یہ اکڑ ٹوٹے اور فرشتوں کے اندر جو ایک بدگمانی اور سوء ظن ہے وہ ٹوٹے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمایا. فقال اختار منکم اثنین اپنے میں سے 2 ذرا فرشتے لے آؤ اور چنو. اہبطوہما الی الارض میں ان دونوں کو زمین پر اتارتا ہوں. فآمرہم وانہاہم ان کو میں اسی طرح بشر کی طرح اختیار دیتا ہوں کہ ان کو میں بعض چیزوں کا حکم دیتا ہوں کہ یہ کام کرو، مثلا اللہ کی اطاعت کرو، غیر کی پرستی، اور بعض سے منع کرتا ہوں، شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، قتل نہ کرنا. فاختاروا ہاروت و ماروت انہوں نے ہاروت ماروت کو چن لیا. ہاروت ماروت اس دور کی پرانی زبان کے یہ کلمات ہیں جو بابل میں بولی جاتی تھی. مثلا آپ نے اس وزن کے کئی الفاظ سنے ہوں گے قرآن میں آئے ہیں، جیسے جالوت، تالوت، ہاروت، ماروت، تاغوت، سارے ایک ہی وزن کے ہیں. یہ اس دور کی زبانوں کے کلمات ہیں جو بعد میں عربی میں داخل ہوئے. یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، نہ یہ فارسی کے الفاظ ہیں، عبرانی کے بھی نہیں ہے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ بابل کی زبان کے الفاظ ہیں جو ادھر بولی جاتی تھی. تو ہاروت ماروت کو فرشتوں نے چن لیا. جب چن لیا پھر آگے حدیث طویل ہے. وقال فیہ یعنی حدیث خود حاکم نے ذکر نہیں کی، آگے طویل تذکرہ ہے، پورا ایک واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تفسیر قمی کے ذیل میں ابھی ہم ملاحظہ کریں گے. فلما شرب الخمر ان دونوں نے، اللہ نے شراب سے بھی منع کیا تھا، قتل سے بھی منع کیا تھا، زنا سے بھی منع کیا تھا، تو اب ان کو اختیار دے دیا، شہوت ان کے اندر ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا، خاتون کو دیکھ کے ان کا سر کہتے ہیں نا چکرا گیا اور شہوت خود ابھر گئی ان کی. تو پھر ان دونوں نے شراب پی. ون تشیا وقع بالمرأۃ اور پھر وہ مدہوشی میں آ کے انہوں نے خود خاتون سے زنا بھی کیا. وقتل النفس اور ان دونوں نے ایک شخص کو قتل بھی کیا. فکثر اللغط فیما بینہ و بین الملائکۃ تو اوپر سے ملائکہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، اللہ نے سارے حجاب بھی ہٹا دیے تھے. تو اب بڑی شدید نزاع ہوا، ان دونوں میں جھگڑا ہوا کہ تم نے ہمیں رسوا کر دی. اوپر ملائکہ نے کہا کیا تم لوگ کر بیٹھے ہو. فنظروا الیہما جب انہوں نے دیکھا، وما یعملان ففی ذلک انزلت کہ یہ دونوں تو عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو تب یہ آیت نازل ہوئی. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض تو وہ اللہ کے بارگاہ میں گر پڑے فرشتے اور اس کی حمد سے تسبیح بجا لانے لگے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور جو زمین میں ان کے لیے استغفار کرنے لگے. زمین میں کون تھے؟ ہاروت ماروت. اب ان سے گناہ صادر ہو گئے. یہ سورہ شورى آیت نمبر 5 ہے. قال فجعل بعد ذلك الملائکۃ یعذرون اہل الارض اس کے بعد ملائکہ نے زمین والوں سے معذرت خواہی شروع کی. اوپر تھا نا کہ ابھی تک معذرت خواہی نہیں کی تھی، اور اب انہوں نے معذرت خواہی شروع کر دی. وَيَدْعُونَ لَهُمْ پہلے کیا کرتے تھے؟ يَدْعُونَ عَلَيْهِمْ ان کے اوپر بددعا کرتے تھے فرشتے. اب کیا کرنا شروع کر دیا؟ يَدْعُونَ لَهُمْ ان کے لیے دعا کرنا فرشتوں نے شروع کر دی.
اس کے اوپر حاکم نے اپنا تبصرہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث اس کی سند جو ہے یہ صحیح ہے، ولم یخرجاہ، اور بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر ہے، اور ان دونوں نے اسے بخاری مسلم میں درج نہیں کیا، اور ذہبی نے اس کے اوپر تعلیقہ لگایا ہے، لکھا ہے کہ صحیح، یہ حدیث صحیح سند ہے، جلد نمبر 2 المستدرک کی صفحہ 480۔ یہ آپ کے پاس ایک بیان آ گیا۔ آئیں اب ہم تیزی سے تفسیر قمی سے پڑھتے ہیں کہ اہل سنت کتب میں آپ نے دیکھا ابن عباس سے یہ مفسر قرآن صحیح سند روایت اہل سنت کتب میں آئی ہے۔ اس کے مطابق ہاروت ماروت وہ گناہ گار ہیں یا نہیں؟ گناہ گار ہیں، اور بعض احادیث میں آئے کہ ہمیشہ کے لیے اب عذاب میں بھی ہیں۔ آئیں تفسیر قمی میں آیت نمبر 102 سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے ذیل میں جو وارد ہوا وہ میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، کل اس کی ہم انشاءاللہ تحلیل کریں گے۔ روایت ہے یہ امام باقر علیہ السلام سے، ابو بصیر نے نقل کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان سلیمان بن داؤد امر الجن والانس، سلیمان بن داؤد علیہ السلام دونوں نبی خدا ہیں، انہوں نے حکم دیا جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی، فبنوا لہ بیتا من قواریر سے ان کے لیے گھر وہ بنائیں۔ صحیح ہے، قواریر آپ ایک قیمتی پتھر مثلا سمجھ لیں، پتھروں سے گھر بنائیں۔ قال فبینہما ہوا متکئ علی عصاہ، دور جگہ پہ سلیمان علیہ السلام عصا لے کے نگرانی کرتے تھے، مثلا بالفرض ذکر الہی پڑھتے رہتے تھے، اور دور سے جنات دیکھ رہے ہیں، اور بڑا بھاری کام تھا کہ وہ جو ان کے لیے گھر یا مسجد بنا رہے تھے، ممکن ہے ادھر گھر سے مراد مسجد ہو، کہ وہ جو تعمیرات کر رہے تھے، اب پتھر توڑنا، پتھر لانا، پتھر کو اٹھانا، سارے مشکل کام ہیں، تو انسان بھی لگے ہوئے تھے اور جن بھی لگے ہوئے تھے۔ لیکن اس دور میں ایک یہ بدگمانی انسانوں میں پھیلی ہوئی تھی کہ جنات جو ہے نا وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، ان کے پاس غیب کا علم ہے، جیسے بھی ہم نے وہ حاکم نشاپوری میں پڑھا وَجَعَلُوا فِي غَيْبٍ، کہ یہ غیب میں مثلا ڈالے گئے ہیں یا ان کو غیب کی معلومات ہیں، جبکہ فرشتوں کو غیب کی معلومات اس طرح سے نہیں تھیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو علم ان کو دے دے۔ اب آپ اس جگہ پہ آئے تو انسان کیا سمجھتے تھے؟ جنوں کے پاس غیب کی معلومات ہیں اور وہ جو دکھائی نہیں دیتا اسے بھی جان لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سلیمان علیہ السلام عصا لے کے نگرانی کر رہے ہیں، وہ جناب سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے تو سارے سیدھے ہو جاتے تھے اور بھاگ دوڑ کر کے مشقت اٹھا کے وہ تعمیرات کا کام کرتے رہتے۔ ینظروا الی الشیاطین، ان کی نگاہ ساری شیاطین کے اوپر ہوتی تھی، جنوں کو ہی شیاطین ادھر کہا جا رہا ہے، جن حضرات میں شیطنت زیادہ ہوتی ہے، جنوں کو ہی شیاطین کہا جا رہا ہے۔ کیف یعملون وینظرون الیہ، حضرت سلیمان یہ دیکھتے تھے یہ کام کیسے کرتے ہیں، سستی تو نہیں کرتے، اور شیاطین ان کو دیکھتے تھے، یعنی یہ جنات سلیمان علیہ السلام کو مسلسل دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اذ حانت منہ التفات، کہ اچانک ان کے سامنے ان کی توجہ ایک طرف گئی۔ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مَعَهُ فِي الْقُبَّةِ، انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک شخص کے ساتھ اسی قبے کے نیچے، یعنی ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایک چھوٹا سا قبہ سا بنایا گیا ہو، دیکھا ان کے ساتھ وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہے۔ فَفَزِعَ مِنْهُ، سلیمان علیہ السلام کچھ گھبرائے، خدشہ محسوس کیا۔ وَقَالَ مَنْ أَنْتَ، سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ کون ہیں یا تم کون ہو؟ قَالَ أَنَا الَّذِي لَا أَقْبَلَ الرِّشَا وَلَا أَهَابَ الْمُلُوكَ، کہ میں وہ ہوں کہ جو نہ رشوتوں کی طرف بڑھتا ہے اور نہ بادشاہوں سے بھاگتا اور گھبراتا ہے۔ انا ملک الموت، میں ملک الموت ہوں۔ فقبضہ وهو قائم متکئ علی عصاہ، سلیمان علیہ السلام کو اگلا جملہ بھی نہیں کہنے دیا اور روح کو قبض کیا اور وہ اسی طرح سے کھڑے رہ گئے۔ اب وہ مسلسل دن رات صبح و شام کھڑے ہیں اور جنات ادھر سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کس قدر بڑی ریاضتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، عبادات طولانی انجام دیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی سوء ظن بھی نہیں آیا کہ اتنی دیر کھڑا ہو رہ سکتا ہے یا نہیں۔ فَمَكَثُوا سَنَةً يَبْنُونَ، وہ ایک سال اسی طرح سے ٹھہرے رہے،
اور کام کرتے رہے سارے کے سارے، اور حضرت سلیمان عصا کے اوپر اسی طرح سے کھڑے رہے۔ حتی بعث اللہ الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کی حشرات کو حکم دیا اور انہیں ابھارا، یعنی یہی جو دیمک ہے، دیمک کو حکم دیا۔ فَأَكَلَتْ مَنْسَأَتَهُ، اس نے ان کے ڈنڈے کو یا عصا کو کھا لیا۔ وہی العصا، جس کے اوپر وہ ٹیک لگائے تھے وہی عصا تھا، اس کو کھا گئی۔ فلما خر، جب وہ منہ کے بل نیچے گرے سلیمان علیہ السلام، تبینت الانس ان لو کان الجن یعلمون الغیب ما لبثوا سنۃ فی العذاب المہین، کہ تب لوگوں کے لیے یہ بات آشکار ہوئی کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو 1 سال اس طرح کے اہانت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ وہ عذاب مہین میں، کہ فرشتے جو ہیں وہ عذاب مہین میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ ان کو حکم ہوا اور وہ یعنی دیمک نے وہ ڈنڈا یا عصا کھا لیا۔ آگے دیکھیں کہ فالجن تشکر الارض، جنات بھاگے بھاگے آئے، دیمکوں کا شکریہ ادا کیا، کیڑوں کا شکریہ ادا کیا، بما عملت بعصا سلیمان، کہ انہوں نے جو سلیمان کے عصا کا حال کیا ہے۔ قال فلا تکاد تراها فی مکان الا وجد عندها ماء وطین، کہ ان کے جس جگہ پہ بھی آپ جا کے دیکھیں آپ نہیں دیکھیں گے مگر یہ کہ ان کے پاس پانی اور مٹی ان کے پاس ہوتی تھی۔ فلما ہلک سلیمان، جب جناب سلیمان وفات پا گئے، ادھر کلمہ ہلاکہ سے پتہ لگتا ہے کہ ہلاکہ ہمیشہ منفی معنی میں نہیں آتا، صحیح ہے، ماتا کے معنی میں، تو وہ فیا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب وفات پا گئے، وضع ابلیس السحر، ابلیس نے پھر ابلیس کو اب آزادی مل گئی، اس نے جادو پھیلانا شروع کر دیا۔ وَكَتَبَهُ فِي كِتَابٍ، ایک کتاب میں اس نے یہ جادو لکھا۔ ثُمَّ طَوَاهُ وَكَتَبَ عَلَى ظَهْرِهِ، اور پھر اس کو وہ لے آیا اور اس کتاب یعنی ایک نوشتہ لکھا یا ایک صفحہ لے لیا ابلیس نے، اس نے اس صفحے کے اوپر جادو لکھ دیا، اور جادو لکھنے، جادو کے طریقے یا وہ ورد یا جو رمز ہے وہ لکھ دیے، اور اس کے بیک پشت کے اوپر کیا لکھا؟ اس کی پشت کے اوپر لکھا ھذا ما وضع آصف بن برقیہ للملک سلیمان بن داؤد من ذخائر کنوز العلم، کہ یہ آصف بن برقیہ کی جانب سے نوشتہ ہے۔ آصف بن برقیہ آپ جانتے ہیں نا، جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے خصوصی وزیر تھے اور وصی بھی ان کے تھے۔ تو آصف بن برقیہ نے یہ صفحہ لکھا ہے سلیمان بن داؤد کی مملکت کے لیے کہ علم کے خزانوں کے ذخائر جہاں جہاں پر ہیں، اس کی یہ علمی خزانہ ہے جو ادھر لکھ دیا ہے۔ یہ علم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو اس کو یاد کرے گا اور اس کو استعمال کرے گا، اس طریقے پہ عمل کرے گا، علم کا خزانہ اس کے پاس آ جائے گا۔ من اراد کذا و کذا فلیفعل کذا و کذا، جو اس طریقے کے اوپر عمل کرے گا وہ یہ کر سکتا ہے۔ ثم دفنہ تحت السریر، اور اس کے بعد ابلیس نے اس صفحے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جس تخت پہ سوتے تھے وہاں پہ اس کے نیچے رکھ دیا۔ ثم استشارہ لہم فقرأہم، پھر اس نے ان لوگوں کے لیے اس کو آشکار کیا اور لوگوں کو ابھارا کہ اس کی طرف جائے، اور لوگوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ یہ صفحہ پڑھا، اور لوگوں نے پھر اسے فقرأہ، اور ابلیس نے اس صفحے کو پڑھا بھی ان کے سامنے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل بھی کیا۔ فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا ما کان سلیمان یغلبنا الا بہذا، یہی وہ نسخہ اور یہی وہ رمز ہے کہ جس سے سلیمان نے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کیا ہوا تھا۔ یعنی اب ابلیس نے جادو لکھا اور جادو کے پیچھے آصف بن برقیہ رکھا، اور وہ پھر ان کے تخت کے سامنے یا بستر کے پاس رکھ دیا اور لوگوں کو متوجہ کرایا۔ اب کافر کیا کہنے لگے کہ یہ اصل میں وہ راز ہے کہ یہ اعمال انجام دیا کرتے تھے نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام، اس کی وجہ سے پوری کی پوری مملکت کے اوپر ان کا قبضہ تھا۔ اور اس کی نفی پھر قرآن نے کی، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اس لیے آگے ہے کہ وقال المؤمنون، مومنین نے کہا بل ہوا عبد اللہ و نبیہ، سلیمان اللہ کے بندے عبد ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ فقال اللہ جل ذکرہ، اللہ جل ذکرہ نے پھر یہ فرمایا کہ یہ آگے پوری آیت ہمارے پاس ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ،
کہ وہ اتباع کرتے ہیں جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان۔ شیاطین کیا پڑھا کرتے تھے؟ وہی جو ابلیس نے لکھا ہے، اس کی اتباع لوگوں نے شروع کر دی کیونکہ اس نے پھیلا دیا لوگوں میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن شیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا، یعلمان الناس السحر، اور لوگوں کو وہ تعلیم سحر کی دیتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ ملکین کے اوپر نازل کیا گیا، ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کے بابل کے ساتھ، الی قولہ کے آگے پھر یہ آیت ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ لوگوں نے وہ لینا شروع کر دیا جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان وہ لوگ جدائی ڈالا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے بغیر ان میں سے کوئی بھی کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ عطا نے ان سے پوچھا، یہ بات اسی کا سلسلہ ہے لیکن اگلی حدیث کا یہ استمرار ہے، ایک حصہ آپ پڑھ چکے کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اگلی روایت میں ہاروت ماروت کا تذکرہ ہے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے ابو بصیر نے نقل کی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں بلکہ یہ ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بنی کہ وما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، تو شیاطین وہ پڑھا کرتے تھے، یعنی ابلیس نے آ کے پھیلایا اور لوگوں نے اتباع شروع کر دی اور کافروں نے تہمت لگائی اور اللہ نے اس تہمت کا جواب دیا، اور مومنین جو ہیں وہ اللہ کے بندہ ہی سلیمان علیہ السلام کو سمجھتے تھے اور ان کا نبی۔ یہ اگلی روایت کہ اس روایت کو ہم ایک حصہ پڑھیں گے اور پھر بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ عطا آیا ہے امام باقر علیہ السلام کے پاس، معروف شخصیت ہے، تفسیر کے باب میں بڑا نام لیا جاتا ہے عطا کا۔ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ عَنْ ہاروت و ماروت، عطا نے سوال کیا جبکہ ہم لوگ یعنی محمد بن قیس کہتے ہیں ہم مکہ میں تھے، اور عطا نے سوال کن کے بارے میں کیا؟ ہاروت ماروت۔ عطا اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں، وہ سوال کن سے کر رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام سے اس روایت کے مطابق۔ فقال ابو جعفر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ان الملائکۃ کانوا ینزلون من السماء الی الارض، ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ فی کل یوم و لیلۃ، ہر روز دن کو بھی اور ہر رات کو بھی۔ یحفظون اوساط اہل الارض من ولد آدم والجن، آدم اور جن کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں پھر آ کے جب تک موت کا وقت نہ آ جائے۔ وَيَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال لکھ لیتے ہیں۔ وَيَعْرُجُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، اور اعمال نامے کو لے کے آسمان کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ قال، امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَضَجَّ أَهْلُ السَّمَاءِ مِن مَعَاصِيَ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو انہوں نے تو رونا چیخنا پیٹنا شروع کر دیا کہ کیا زمین والے ہیں، کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ وہ جب اعمال نامے لے کے جاتے اور وہ دیکھ رہے ہوتے تو انہوں نے بڑا شور مچایا اور شور شرابہ آسمان والوں نے شروع کر دیا، یہ زمین والے کتنے معصیت کار، گناہ گار اور بدترین مخلوق ہیں۔ فَتَامَرُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَسْمَعُونَ وَيَرَوْنَ مِنْ اِفْتِرَائِهِمْ الْكَذِبِ، تو ان لوگوں نے مشاورہ، تامروا یعنی آپس میں اہل سما نے، فرشتوں نے مشاورہ کیا، فیما بینہم مما یسمعون، جو کچھ انہوں نے لوگوں کے درمیان سنا تھا، اور افطرا پردازی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر انہوں نے جھوٹ باندھے تھے اس کی باتیں کرتے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آج ہم کہتے ہیں یار فلاں نے دیکھو یہ کہہ دیا، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تمسخر نعوذ باللہ اڑایا جاتا تو کہتے ہیں اس نے یہ کارٹون بنائے، اس نے یہ کارٹون بنائے۔ فرشتے بھی اس طرح سے جو انہوں نے دیکھا اور سنا ہوتا کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی افطرا باندھتے ہیں، انہیں اللہ کے اوپر ہی یہ اس طرح سے جرت کرتے ہیں۔ وَجُرَّتِهِمْ عَلَيْهِ، اور اللہ پہ کتنے یہ لوگ جرت کرتے ہیں، اللہ کے اوپر کتنا یہ لوگ بولتے ہیں۔ وَنَزَّهُ اللَّهَ مِمَّا يَقُولُ فِيهِ خَلْقَهُ وَيَصِفُونَ وَنَزَّهُ اللَّهَ، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عیوب سے پاک و منزہ قرار دیا اور اس کی اس صفت سے متصف کیا کہ جو اس سے اللہ تعالیٰ واقعاً متصف ہوتا ہے۔ فقالت طائفة من الملائکہ، ملائکہ میں سے ایک گروہ نے کہا یا ربنا ما تغضب مما يعمل خلقك في ارضك، اے ہمارے رب تیری یہ مخلوق جو تیری زمین کے اوپر
کارنامے انجام دے رہی ہے، گناہ انجام دے رہی ہے، آخر تو کیوں غضبناک ان کے اوپر نہیں ہوتا؟ وَمِمَّا يَصِفُونَ فِيكَ الْكَذِبَ، تیرے بارے میں جھوٹی باتیں، تہمتیں لگاتے ہیں، افتراء پردازی کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ الزُّورَ، جھوٹ بولتے ہیں، وَيَرْتَكِبُونَ الْمَعَاصِي، بڑے بڑے گناہوں کو انجام دیتے ہیں، وَقَدْ نَهَيْتَهُمْ عَنْهَا، ان سب چیزوں سے تو نے انہیں منع کیا تھا، ثُمَّ أَنْتَ تَحْلِمُ عَنْهُمْ، تو ان کے سامنے پھر بھی حلیم اور کریم ہے، وَهُمْ فِي قَبْضَتِكَ، اور یہ تیرے قبضے قدرت میں ہیں، وَقُدْرَتِكَ، تیرے قبضے میں ہے، تیری قدرت میں ہے، وَخِلَالَ عَافِيَتِكَ، اور تیری عافیت ان کے اوپر ابھی تک جاری ہے۔ قال ابو جعفر علیہ السلام فَأَحَبَّ اللَّهُ أَن يَرَى الْمَلَائِكَةَ الْقُدْرَةَ، اللہ نے پھر یہ چاہا کہ ملائکہ کو قدرت دکھائی جائے، وَنَافَذَ أَمْرَهُ فِي جَمِيعِ خَلْقِهِ، اور اللہ نے اپنے امر کو تمام مخلوق کے اوپر جو نافذ کیا اس کی حکمت دکھائی جائے، وَيُعَرِّفَ الْمَلَائِكَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ، اور ملائکہ کو وہ بتائے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا احسان رکھا ہے، کہ مثلا ابھی تمہارے پاس شہوت نہیں ہے، تمہارے پاس ابھی اختیار اور شہوت میں ٹکراؤ اللہ نے نہیں دیا، تو یہ کیا اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں نازل کی، وَمِمَّا عَدَلَ عَنْهُمْ مِنْ صُنْعِ خَلْقِهِ، یہ اللہ نے اپنی مخلوق کے اوپر جو احسانات کیے، اور یہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کی جو خلقت ہے اس سے جو رخ موڑے ہوئے ہے، وَمَا تَبَعَهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ، اور اللہ نے ان کے اوپر یعنی فرشتوں پہ اللہ نے جو احسانات کیے ہیں اور فرشتوں کے اوپر اللہ کی جو عنایات ہیں اس کی وجہ سے وہ مخلوق جو زمین پر انجام دیتی ہے اس سے مبرہ اور پاک و منزہ ان گناہوں سے، اور اللہ نے ان کی طبیعت میں ہی اطاعت ڈال دیا ہے، فرشتوں کی طبع میں کیا اللہ نے رکھ دیا ہے؟ اطاعت، وَعَصَمَهُم مِّنَ الذُّنُوبِ، اور اللہ نے فرشتوں کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھا، معصوم بنایا ہے۔ قال فأوحى الله إلى الملائكة أن انتخبوا منكم ملكين، اللہ نے ملائکہ کی طرف وحی کی انتخاب کرو دو فرشتے، حتى أهبطهم هما إلى الأرض، میں دونوں کو زمین کے اوپر بھیجوں، ثم أجعل فيهما من طباع المطعم والمشرب والشهوة والحرص والعمل مثل ما جعلته في ولد آدم، تو آدم کی اولاد کے لیے جو کچھ میں نے قرار دیا ہے، یعنی کھانے پینے کا ان کے اندر طبیعت اور مزاج ڈال دیا، شہوت ڈال دی، حرص ڈال دیا، غیر اللہ سے امیدیں باندھنا میں نے جو یہ انسانوں میں ڈالا، یہ سب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا دو فرشتوں میں۔ ثم اختبرهما فی الطاعۃ لی، اب میں ان دو فرشتوں کو آزماتا ہوں کہ میری اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، یعنی کھانے پینے کی بھی شہوت آ گئی، جنسی شہوت بھی ان کے اندر آ گئی، حرص اور لالچ بھی ان کے اندر آ گیا، غیر اللہ سے امیدیں باندھنے کی بھی ان کے اندر صلاحیت آ گئی، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ سب بنی آدم کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے۔ فَنَدَبُوا إِلَى ذَلِكَ ہاروت و ماروت، انہوں نے چنا ہاروت اور ماروت کو، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ الْمَلَائِكَةِ قَوْلًا فِي الْعَيْبِ لِوُلْدِ آدم، آدم علیہ السلام کی اس نسل اور اولاد آدم پہ سب سے زیادہ جو بولتے تھے اور عیب جوئی اور اعتراضات کرتے تھے وہ یہی دو فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ بھی ادھر جا کے آزمائش دے آئیں، یہ تو بڑے پست اور گھٹیا لوگ ہیں، آپ کو انتخاب کیا گیا ہے تو انشاءاللہ سرخرو ملائکہ میں یہ ہمیں سرخرو کریں گے۔ فاستشار غضب اللہ علیہم واستثار غضب اللہ علیہم، کہ اللہ کا جو غضب ہے ان کے اوپر مزید ہو جائے، اس لیے انہوں نے ان دو کا انتخاب کیا کہ یہ دو صحیح ڈٹے ہوئے رہیں گے۔ قال فأوحى الله إليهما أن اهبطا إلى الأرض، اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ زمین کے اوپر اتر آؤ۔ فقد جعلت فيكما من طباع الطعام والشراب والشهوة والحرص والعمل مثل ما جعلت في ولد آدم، کہ میں نے آدم کی اولاد میں شہوت، حرص، امید، کھانا پینا کی جو مزاج رکھا ہے وہ تم دونوں میں بھی قرار دے دیا ہے۔ قال ثم اوحى الله إليهما انظرا ان لا تشركا بي شيئا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کی طرف ہاروت ماروت کی طرف وحی کی کہ دیکھو میرے ساتھ کسی شے کو شریک میرا نہ بنانا، ولا تقتل النفس التي حرم اللہ، اللہ نے جس کے جان کو قتل کرنا جس کا حرام قرار دیا ہے اس جان کو، اس نفس کو قتل نہ کرنا، ولا تزنیہ، اور تم لوگ زنا نہ کرنا، ولا تشرب الخمر، شراب نہ پینا۔ قال ثم کشط عن السماوات السبع لیریہما قدرتہ، پھر اللہ نے 7 آسمانوں میں سے تمام پردے ہٹا دیے تاکہ سب کے سب فرشتے ان دو کو دیکھیں اور اللہ کی پھر قدرت کو دیکھیں۔ ثم
احبطہما الی الارض فی صورت البشر ولباسہم، اللہ نے بشر کی صورت میں متمثل کیا، بشر کی صورت میں، البتہ اب یہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر یہ ڈال دی، شہوت بھی ہے، کھانے پینے کی حرص اور لالچ سب کچھ ہے، اور لباس بھی بشر کا پہنا دیا۔ فہبط ناحیت بابل کے کونے پہ انہیں اتارا، فوقع لہما بناء مشرق، اور ان کے لیے مشرق میں ایک عمارت بنا دی اور وہاں پہ وہ آ کے واقع ہوئے۔ مشرق میں ایک عمارت تھی، اس عمارت کے پاس یہ دونوں اتر آئے۔ فاقبل نحوہ، وہ ایک طرف چلنے لگ گئے، فرشتے تھے، انہیں کیا پتا کہاں جانا ہے، تو بابل میں بس ایک طرف چل پڑے۔ فاذا بحضرتہ امرأۃ جمیلۃ حسنہ، ایک انتہائی خوبصورت جمیل و حسین خاتون ان کی خدمت میں، یعنی ان کے پاس، حضرہ یعنی ان کے آس پاس سے گزری۔ متزینۃ، بڑی زینت کی ہوئی تھی، عطرۃ، خوشبوئیں بڑی لگائی ہوئی تھی، مقبلۃ مسفرۃ، کہ وہ آگے قدم بڑھانے والی، یعنی ان کی طرف بھی رغبت کا اظہار کرنے والی تھی، اور اس کے خوب چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا۔ نحوہما، ان کی طرف تیزی سے پھر وہ آگے بڑھی۔ قال فلما نظر الیہا، جب انہوں نے اس خاتون کی طرف دیکھا، وَنَطَقَهَا، اور اس سے پھر انہوں نے گفتگو کی، وَتَأَمَّلَهَا، اور اس کی پر غور و فکر یعنی بڑی نظر گاڑ لی۔ وقعت فی قلوبہما موقعا شدیدا، تو ان کے دلوں میں شدید شہوت کا ایک زور غبار ابھر آیا۔ لموقع الشہوت التي جعلت فیہما، وہی شہوت جو ان کے وجود کے اندر اللہ نے قرار دی تھی۔ فرجع الیہا رجوع فتنۃ، وہ اب گناہ کے ارادے کے ساتھ اس خاتون کی طرف بڑھے۔ وخذلان ورواداها عن نفسها، اور ان دونوں نے خاتون کو اس جنسی گناہ کی طرف ابھارا، راوداہ، اسے ابھارا، اس سے جا کے بات کی، یعنی چھیڑا اسے خاتون کو اور ابھارا اور اس سے پیشکش کی۔ فقالت لہما، تو اس نے خاتون نے کہا، ان لی دینا، میرا ایک دین ہے، ادین بہی، میں اس دین پر عمل کرتی ہوں۔ ولیس اقدر فی دینی علی ان اجیبکما الی ما تریدان، اور میں یہ قادر نہیں ہوں اپنے دین کے اوپر کہ میں تم لوگوں کو اس وقت تک جواب دوں جب تک تم لوگ میرے دین میں آ نہ جاؤ، یعنی میں تمہارے ساتھ یہ جنسی عمل انجام نہیں دے سکتی جب تک تم میرے مذہب کو قبول نہ کر لو۔ فقال لہا، ان دونوں نے کہا، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو خاتون نے کہا کہ میں تیزی سے صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ٹائم کم ہے۔ میرا ایک معبود ہے اور اس کی میں پرستش کرتے ہوں اور اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور کان للسبیل الی ان اجیبہ الی کل ما سألنی، اور جو بھی میں جواب دیتی ہوں جو وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، یعنی میرا ایک معبود ہے، میرا ایک الہ ہے، میں اس کو سجدہ کرتی ہوں۔ فقال ہاتین خصلتین مما نہانا عنہما الشرک والزنا، تو انہوں نے اب آپس میں بات چیت کی، یہ تو وہ دو خصوصیات ہیں کہ جس سے اللہ نے منع کیا تھا، ایک شرک ہے اور ایک زنا۔ اب یہ کرنا چاہ رہی ہیں زنا، تو وہ کہہ رہی ہے میں تب تک نہیں کرنے دوں گی جب تک میرے تم اللہ کو سجدہ نہ کرو۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں، لأن ان سجدنا لہذا الصنم، اس بت کو ہم نے سجدہ کر دیا، وعبدناہ، اور اس کی عبادت کی، اشرکنا باللہ، تو اس کا مطلب ہم نے اللہ سے شرک کیا، وانما نشرک باللہ لنصل الی الزنا، لیکن پھر سوچا کہ ہم تو تب ہی زنا کر سکتے ہیں، یعنی یہ شہوت کی آگ تو تب بھی بجھے گی کہ یہ تو کام کرنا ہی پڑے گا، ورنہ کیا کریں ہم۔ تو یہاں پہ آ کے پھر کہا وَهُوَ ذَا نَحْنُ نَطْلُبُ الزِّنَا، تو انہوں نے کہا وَلَيْسَ نَحْظَ إِلَّا بِالشِّرْكِ، کہ یہ تو اب شہوت کا کیا کریں، وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی، تو کہا کہ یہ تو شرک کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ تو اب وہ آگے بڑھے اور ایک دوسرے سے انہوں نے مشورہ لیا، فَتَمَرَ بَيْنَهُمَا، آپس میں جب ایک دوسرے سے بات چیت کی، جیسے ادھر ہوتا ہے نا، یار چھوڑو بعد میں دیکھیں گے، ابھی اسے تو حل کرو، وہ کیا کہہ رہی ہے وہ دیکھی جائے گی۔ فغلبتہما الشہوۃ التی جعلت فیہما، جو ان میں شہوت قرار دی گئی تھی اس نے اور زور پکڑ لیا۔ فقال لہما فإن نجیبک الی ما سألتی، جو تم نے سوال کیا ہے ہم تیار ہیں، کہاں ہے تیرا بت کہ اسے سجدے کریں۔ فدونکما فاشربا ھذا الخمر، جب وہ سجدے کر چکے تو کہا کہ نہیں، ایک اور کام بھی ہے کہ تم دونوں نے شراب کبھی پی ہے، فإنہ قربان لکما عندہ، کیونکہ یہ اس کے نزدیک قربانی ہے، میرا بت جو ہے وہ شراب پیے تو وہ اس کی قربانی انجام پاتی ہے۔
تو اب یہ بڑے اس میں وہ کہیں کہ بہی تصلانی لاما تریدانی، کہا کہ تم اگر زنا کرنا چاہتے ہو، شہوت پوری کرنا چاہتے ہو، شراب تو پینے پڑے گی، وَإِلَّا میں تیار اور آمادہ نہیں ہوں۔ اب انہوں نے دونوں نے پھر مشورہ کیا، تو وہی مشورے کے نتیجے میں کہا کہ ہاں یہ تیسری صفت تھی کہ ہمارے رب نے اس سے ہمیں منع کیا تھا، شرک ہے، زنا ہے اور شرب الخمر ہے، لیکن اگر ہم اس کو نہ انجام دیا تو کیسے یہ شہوت کو ختم کریں گے؟ پھر شہوت ان کے اوپر غالب آ گئی، اور انہوں نے وہی جس طرح ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں چھوڑو، ابھی اسے انجام دو، بعد میں توبہ طائب سب کچھ کر لیں گے۔ تو پھر وہ کہا کہ ما اعظم البلی بکی قد اجبناک الی ما سألت، اس سے بڑی ہمارے اوپر کیا بلا اور مصیبت تھی کہ ہم نے تجھ کو ہاں کہہ دی اور اسے سجدہ کیا، بہرحال اب کر ہی چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چارہ نہیں ہے، تم دو اگر شراب پیو گے تو پھر ہے۔ تو ان دونوں نے پھر شراب پی، فشرب من ھذا الخمر، جب شراب پی تو اور ادھر سے سجدہ بھی کیا بتوں کو، اور بتوں کی اس عبادت بھی کی، شراب بھی پی، تو پھر اب ان دونوں نے اپنی طرف انہیں ابھارا۔ جب فلما تہیأت لہما، وہ ان دونوں کے لیے جب آمادہ ہو کے تیار ہوئی، وتہیأ لہا، اور وہ فرشتے بھی دونوں تیار ہو گئے، دخل علیہما سائل یسأل، ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے۔ جب اس نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے بڑا وہ، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ فقیر ہمیں دیکھ چکا ہے، تو بڑا انہیں غصہ آیا۔ تو اس فقیر نے ان دونوں کو کہا کہ تم دو ایسے فرد ہو کہ جو شیاطین میں سے ہو یا پست ہو، حقیر ہو، کہ کیا تم لوگ کام کر رہے ہو اس خاتون کے ساتھ کہ جو تمہیں حسین جمیل خاتون نظر آئی ہے؟ تم لوگ انتہائی برے افراد ہو، اور تم لوگوں کو فخرج عنہما، یعنی انہیں گالم گلوچ کر کے برا بھلا کہا کہ وہ فقیر چلا گیا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ لا و الہی لا تصلانی الان الی وقد اطلع ھذا الرجل، کہ میرا جو خدا ہے وہ تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ دو بندے مجھ تک پہنچ جائیں اور ایک بندہ مجھے دیکھ چکا ہو، اور یہ لوگ تو تم لوگوں کی جگہ دیکھ چکے ہیں، یہ نکلے گا اور سب کو خبر کرے گا اور پھر بدنامی خوب ہوگی، تو قبل اس کے کہ بدنامی ہو جا کے اسے پکڑ کے مار ڈالو۔ تو وہ ولیکن بادر الی ھذا الرجل، قبل اس کے کہ وہ شخص آگے جاتا پکڑ لیا اور اسے قتل کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس خاتون کے اور ان دونوں کی مثلا بدنامی کا باعث بنتا۔ اب قتل بھی ہو گیا، اللہ نے اسے بھی منع کیا تھا۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے اپنی حاجت کو آرام سے پورا کیا۔ فقام الی الرجل فادرکاہ فقتلاہ، جب وہ اسے قتل کر چکے واپس پلٹے اور انہوں نے اس کو دیکھا، اور جب اسے دیکھا تو ان دونوں کی شرمگاہ عیاں ہو گئی، اور وہاں پہ ان لوگوں کے جو ہے وہ وجود جو ہے اس کے آشکار اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور ان کے ہاتھوں سے یہ سب چیزیں گر گئیں۔ یعنی ابھی زنا کا پورا عمل انجام ہی نہیں پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ چیزیں چھین لی۔ اور پھر اللہ نے ان دونوں کی طرف وحی کی کہ میں نے تم لوگوں کو زمین کے اوپر بھیجا تھا کہ تم دن میں چند لحظے میری مخلوق کے ساتھ رہو، صرف چند لحظے۔ فَعَصَيْتُمَانِي بِأَرْبَعٍ مِّن مَعَاصِي كُلِّهَا قَدْ نَهِيتُكُمْ عَنْهَا، اور تم نے بڑے بڑے امور انجام دے دیے کہ جن سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، یعنی زنا کی طرف بڑھ گئے، قتل تم نے کیا، شراب پی، شرک کیا، اور تم نے میرا کوئی احساس نہیں کیا اور کوئی مجھ سے حیا نہیں کی، اور تم سب سے زیادہ اہل زمین کے اوپر بولنے والے تھے کہ یہ گناہگار ہیں اور یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو انتہائی تم لوگوں کے اوپر افسوس ہے، اور میرا غضب تم لوگوں کے اوپر ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر یہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کو جب چنا تو مخلوق کی طبیعت ان لوگوں میں ڈالی تھی، اور اس سے پہلے یہ لوگ معصوم ہوا کرتے تھے۔ تو اب کہا کہ کیف رأیتما موضع خذلانی فیکما، اب بتاؤ کہ جو ذلت اور پستی تم لوگوں کو ملی ہے یہ بہتر تھی یا وہ جو تم عصمت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ بہتر تھی؟ تم دونوں نے دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب لے لیا ہے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ ہم نے دنیا میں شہوات سے مزے تو اڑا لیے، لیکن ہمیں آخرت کے عذاب کی طرف ہم نے اپنے آپ کو لے گی، اور یہ شہوت عذاب کا ہمیں شکار کر گئی۔ دوسروں نے کہا کہ ان عذاب الدنیا لہو مدت و انقطاع، دنیا کا عذاب تو ایک مدت کے لیے اور پھر کٹ جائے گا، اور آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے جو ختم نہیں ہوتا، اور ہم نے آخرت کے عذاب کا اختیار تھوڑی کیا ہے کہ ہم ہمیشہ عذاب کے اوپر رہیں گے، ہمیں تو دنیا کا عذاب ملے گا پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔
قال فاختار عذاب الدنیا، تو یہاں پہ کہ بس ایک دنیا کا عذاب اور ایک آخرت کا عذاب ہے، تو ان دونوں نے دنیا کا عذاب لیا، لہٰذا وہ دونوں پھر کیا کرتے تھے، یعلمان الناس السحر فی ارض بابل، بابل کے زمین پہ ان دونوں نے دنیا کا عذاب لینے کے لیے آمادہ ہو گئے، تاکہ آخرت کے عذاب کا تو وعدہ نہیں ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے معصیت کی، اب دنیا کا عذاب ہے اور ذلت ہے، اور ایک نے کہا کہ ہم تو ذلیل اور پست ہو گئے، دوسرے نے کہا کہ آخرت کا عذاب تو نہیں ہم نے کہا گیا، دنیا کا عذاب کہا گیا، تو چلو آؤ بقیہ برائیاں بھی کریں۔ تو انہوں نے اب جادو پھیلانا شروع کر دیا۔ ثم لما علم الناس السحر، جب لوگوں نے جان لیا جادو کو، رفع من الارض الى الہوا، تو ان دونوں کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا، فہو معذبان، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، منکسان، الٹے منہ انہیں لٹکایا گیا ہے، معلقان فی الہوا، ہوا میں وہ لٹکے ہوئے، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک وہ اسی طرح سے لٹکے رہیں گے۔ یہ ہمارے پاس وہ روایت تھی جو تفسیر قمی میں تھی۔ اس کے اوپر صرف اتنا ہی تبصرہ کافی ہے کہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ان روایات کا اگر مضمون پڑھے فوراً جان لے گا کہ یہ انتہائی رقیق ہے، اسے ایجاد کیا گیا، یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اور آغا جوادی عاملی اور دیگر بزرگان نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی ان روایات کو پڑھے تو وہ بشر بن گئے یا ملک ہی رہے، اگر شہوت آ جائے، اصل تو فرق ہی یہ تھا۔ تو اس لیے انشاءاللہ بقیہ تبصرہ ہم اس روایت کے اوپر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔